السلام علیکم فرینڈز، دل سلطان از قلم عشا رحمان ایپیسوڈ 2۔ چلتی ہوئی وہ اسی جگہ آ گئی جہاں رات اس نے اس شخص کو دیکھا تھا، پر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ دل میں بہت امید تھی جو ایک دم دھواں ہو گئی، اور وہ سر جھکائے واپس مڑی تو سامنے بینچ پر ایک آدمی کو بیٹھے دیکھا۔ شاید وہ وہی تھا۔ تھوڑا قریب آنے پر اسے یقین ہو گیا کہ وہ وہی تھا۔ وہی بلیک کوٹ، اپنے کوٹ کی جیب میں ایک ہاتھ ڈالے بڑے آرام سے وہ بلیک کافی پینے میں مصروف تھا۔ کیا کروں؟ کیا وہ میری مدد کرے گا؟ کیا مجھے اس کے پاس جانا چاہیے؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی سوچوں میں الجھ رہی تھی۔ میں تو اسے جانتی بھی نہیں، کون ہے؟ اگر اس نے کچھ برا کیا تو؟ سوچتے ہی عشا کے وجود پر ایک لرز طاری ہو گیا۔ وہ سڑک پر کھڑی ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی۔ ایک عجیب و سنسان سی جگہ، وہاں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سڑک پر کھڑی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مروڑ رہی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کے علاوہ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی قریب آئی۔ وہ تھوڑا قریب آ کر بینچ پر ایک سائیڈ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بنا کچھ بولے بیٹھی رہی۔ کہا تھا نا دوبارہ مت آنا، ایک مضبوط آواز گونجی، پر وہ بس خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ چپ چاپ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا یہ سوال کرنا لازم تھا۔ اب بتاؤ گی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آواز میں تھوڑی فکر تھی۔ وہ بولتے بولتے رکی۔ کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ وہ التجا کر رہی تھی۔ ہاں کر سکتا ہوں۔ آواز مضبوط تھی۔ پر پہلے ڈرنا بند کرو اور بتاؤ کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ سلطان کو خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے، عشا نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ تو چلو۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کر چل پڑا اور عشا بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ دل میں ایک ڈر تھا کہ وہ آخر کیوں اس انجان پر بھروسہ کر رہی تھی، کیوں اس کے کہنے پر اس کے ساتھ چل دی، پر اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تھوڑا چلنے کے بعد ایک بلیک کلر کی رینج روور کے پاس آ کر وہ رکا اور کار کے ایک سائیڈ کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ڈر بھی رہی تھی اور بیٹھنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی، پر کچھ سوچتے ہوئے وہ گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کی ڈرائیونگ کے بعد وہ لوگ ایک ریسٹورنٹ کے پاس آ کر رکے جہاں بڑا سا لکھا تھا ترکش بازار۔ کچھ دیر بعد اپنے سامنے کھانا دے کر بنا رکے کھانے میں مصروف ہو گیا اور وہ بس بیٹھ کر عشا کے منہ کی طرف مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ تھوڑا پزل ہوئی، پر کھانے میں دھیان دیا۔ وہ بہت رغبت سے کھانا کھا رہی تھی اور سامنے بیٹھا شخص بہت غور غور سے اس معصوم چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے، پھر بھی وہ انجان بن رہا تھا۔ تھینک یو، عشا نے شکریانہ انداز میں کہا، پر میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ آواز میں ایک دکھ تھا جو سامنے بیٹھا شخص ایک پل میں سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے چلو، یہ کہتا ہوا وہ پھر سے کار میں آ کر بیٹھا۔ عشا کو اب سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کہاں جا رہا ہے، پر چپ چاپ آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ پھر سے ڈرائیونگ سٹارٹ ہوئی۔ وہ یکٹک اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ ایک بہت لمبا چوڑا، ایک کافی مضبوط شخص تھا۔ بوڑھے بال جو کہ پیشانی سے نیچے تک آ رہے تھے، باز جیسی آنکھیں جو اپنے بہت تیز ہونے کا ثبوت دے رہی تھی، ایک پرنور چہرہ جسے دیکھتے ہی کوئی بھی لڑکی فدا ہو جائے، ایسی مضبوط شخصیت کا حامل وہ آدمی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی مل چکی تھی، لیکن تب وہ غور سے دیکھ نہیں پائی تھی۔ آج دیکھتے وہ اسے کچھ اچھا لگا تھا۔ ایک جھٹکے سے کار رکی اور وہ باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ عشا بھی باہر نکلی اور اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے چلنے لگی۔ اس وقت وہ دونوں ایک چول میں تھے جہاں اندر داخل ہونے پر مکان ہی مکان تھے۔ کچھ گھر چھوڑ کر وہ ایک گھر کے سامنے آ کر رکا اور چابی گھما کر دروازہ کھولا۔ اب وہ دونوں اس چھوٹے سے فلیٹ میں تھے جہاں پر ایک کچن اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بیڈ روم تھا اور ایک چھوٹے سے ہال پر مشتمل یہ ایک گھر تھا۔ صفائی تو یہاں پر نہیں تھی، ہر طرف چیزیں بکھری ہوئی تھیں اور ہر چیز سیٹ کرنے والی تھی۔ یہاں پر میں رہتا ہوں، سلطان نے اپنی بات مکمل کی۔ دیکھ کر ہی لگ رہا ہے لڑکوں کے کمرے سے، اور امید بھی کیا لگائی جا سکتی ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ تم یہاں رہ سکتی ہو جب تک چاہو، یہاں کچھ ضرورت کی چیزیں موجود ہیں، باقی بعد میں دیکھ لوں گا۔ یہ کہتا وہ چابی اس کے ہاتھ میں تھماتا ایک بھرپور نظر عشا پر ڈالتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور وہ بس یکٹک کھڑے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل بعد وہ نظروں سے غائب ہو گیا اور وہ بے یقینی کے عالم میں بس دیکھتی رہی۔ یہ سب کیا ہوا، یہ سمجھنے کے لیے اس کے پاس اب بہت ٹائم تھا۔ ایک نفاست سے سجے ہوئے کمرے میں جہاں کی ہر چیز بہت سلیقے سے رکھی گئی تھی، ایک کنگ سائز بیڈ پر وہ بنا حرکت کے لیٹے ہوئے اوپر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آخر کیوں؟ اس کی مدد کیوں کی؟ جسے مارنا چاہتا تھا اس کی مدد کیوں کی؟ شاید وہ حقدار تھی، شاید میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکے۔ اس نے کوئی برا کام نہیں کیا، شاید اس لیے میں
میں نے مدد کی۔ وہ خود سے ہی سوال کر رہا تھا اور خود کو ہی جواب دے رہا تھا۔ اپنی سوچوں سے الجھتا ہوا وہ شخص آج پہلی دفعہ اپنے اصولوں کے خلاف جا رہا تھا۔ سلطان نے آج تک کسی بے گناہ کی جان نہیں لی تھی، بلکہ مظلوموں کو ان کا حق دلایا تھا۔ وہ لوگ جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف انصاف چاہتے ہیں، پر قانون کی طرف سے ان کی مدد سے ہاتھ اٹھا لیے جاتے ہیں، ایسے مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے جو راستہ رحیم شاہ اختیار کرتا تھا وہ بے شک غلط ہوتا تھا، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کو انصاف ملتا تھا، اور اس انصاف کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو رحیم شاہ جڑ سے اکھاڑ پھینکتا تھا۔ اور اس راستے پہ آنے والی سب سے بڑی رکاوٹ احمد جہانگیر تھا، جس کے کالے کارنامے پوری ترکی میں پھیلے ہوئے تھے، جس کے ہاتھوں کوئی لڑکی اور کوئی معصوم زندگی محفوظ نہ تھی۔ ایک ظالم درندہ جو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، نے بہت سے معصوموں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ڈرگز مافیا اور غیر قانونی دھندے سڑے عام تھے، لڑکیوں کی خرید و فروخت، یہ سب احمد جہانگیر کے زیر اثر ہوتا تھا۔ اسے جڑ سے ختم کرنے کے لیے رحیم شاہ چھوٹی سی عمر میں میدان میں کود پڑا۔ اپنے بلبوتے پر اس نے بہت بڑا مقام بنایا، جس میں اپنے عزیزوں، اپنی فیملی، اپنا سب کچھ کھو دیا، پر یہ سب رحیم شاہ کے مقصد کو ہٹا نہیں سکتے تھے۔ رحیم شاہ نے نہ جانے کتنے ہی برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ وہ اپنا کام اتنی صفائی سے کرتا تھا کہ پاس کھڑے شخص کو محسوس بھی نہ ہوتا۔ رحیم شاہ کا سب سے عزیز دوست داؤد علی خان، وہ بچپن سے ہی رحیم شاہ کے ساتھ تھا، ہر قدم پر ساتھ بیٹھنے والا وہ رحیم شاہ کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ کب کر رہے ہو بھابی کو پرپوز؟ گلی کے ایک نکڑ پر کھڑا داؤد، جو کہ اپنے سامنے تمام تر حسن لیے پھولوں کو ایک ٹوکری میں رکھتی ہوئی ایک نازک سی لڑکی کو دیکھنے میں مصروف تھا، اچانک سے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کرتا ہوا چونک گیا۔ یار رحیم، تو نے تو ڈرا دیا۔ ایک چونک جانے والی نظر رحیم پر ڈالتے ہوئے وہ پھر سے اپنی محبوبہ کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا، جو کہ ایک فلاور شاپ میں پھولوں کا بوکے بناتی ہوئی چوڑی چوڑی داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ یقیناً وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ رحیم، جو اپنے عزیز دوست کو اس طرح محبت وار اپنے محبوبہ کو دیکھتے ہوئے ہنس رہا تھا، ایک ہلکا سا مکہ پڑنے پر خاموش ہو گیا۔ بتا نا یار، کب کر رہا ہے شادی؟ یار میرا بس چلے تو ابھی کر لوں، تو جانتا ہی ہے، داؤد جو کہ ایک مسرت سی اپنے دل میں محسوس کر کے خوشی سے بولا۔ تو پھر تو حکم کر، آج ہی نکاح پڑوا دیتے ہیں تیرا۔ رحیم، جو اب سیریس انداز میں جواب دے رہا تھا، ایک دم سے داؤد نے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں تو پروا دے پہلے، داؤد نے خفگی سے جواب دیا۔ یار تو جانتا ہے نا میں اور ملائکہ ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں، پر یار اس کا باپ بڑا ہی کوئی لالچی آدمی ہے۔ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، پر وہ ہے کہ مانتا ہی نہیں ہے۔ داؤد نے انتہائی سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی۔ وہ لالچی بوڑھا؟ اب کہ رحیم نے غصے سے کہا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک بجنے والی فون کی گھنٹی نے داؤد کو نیند سے جگا دیا۔ ہیلو، فون کان سے لگتے ہی داؤد کو دوسری طرف سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ ہیلو داؤد، آواز میں بہت درد و تکلیف تھی۔ ملائکہ، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ داؤد نے پریشانی کے عالم میں بیڈ سے اترتے ہوئے کہا۔ داؤد، مجھے بچا لو، خدا کے واسطے مجھے بچا لو۔ وہ روتی بلکتی التجا کر رہی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ گی؟ داؤد اب پریشان ہو کر پوچھ رہا تھا۔ داؤد، میرا باپ مجھے کسی احمد نامی شخص کو بیچنے جا رہا ہے، اس نے پتہ نہیں کتنے پیسے دیے ہیں جو وہ مجھے بیچنے جا رہا ہے۔ وہ روتی ہوئی اپنی بات مکمل کر رہی تھی، جبکہ داؤد اپنی مضبوط آواز میں اسے حوصلہ دیتا ہوا جلدی سے تیار ہوا۔ جانے کیا کہہ رہا تھا؟ تم بس تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں ابھی تمہیں لینے، اور ڈرو نہیں، داؤد کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، کہتا ہوا فون بند کرتے ہی جلدی سے رحیم کو فون ملانے لگا۔ رحیم، جو کہ گدے گورے بیچ کر سو رہا تھا، مسلسل فون کی گھنٹی بجنے پر خفت سے فون کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا۔ ہیلو، رحیم نے نیند میں ہونے کی وجہ سے سست آواز میں جواب دیا۔ کہاں مر گئے ہو؟ کب سے فون کر رہا ہوں، اٹھا کیوں نہیں رہے؟ داؤد نے غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا۔ رحیم شاہ، جو نیند سے آنکھیں مل رہا تھا، داؤد کو اتنے غصے میں دیکھ کر فوراً ہال میں آیا۔ کیا ہوا ہے یار؟ میں سو رہا تھا، تم بتاؤ، اتنی رات کو بھی میری یاد آ رہی ہے کیا؟ بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو، داؤد نے روانی سے بولنا شروع کیا۔ ابھی اور اسی وقت ایک مولوی کو لے کر ساتھ والی مسجد میں آؤ، اور ساتھ میں گواہ بھی لانا۔ داؤد اپنا حکم جاری کر چکا تھا، جبکہ رحیم نے حیرانگی سے پوری آنکھیں کھولے بات کو سمجھنا چاہا۔ خیریت، اس وقت کیا ہوا؟ رحیم بات کی وضاحت مانگنے لگا۔ ابھی سمجھانے کا وقت نہیں ہے، جیسا کہا ہے ویسا کرو فوراً، کہتے ہوئے داؤد نے فون کٹ کر دیا اور پھر باہر کی طرف قدم بڑھا دیا۔ رحیم اس کی کہی بات پر لبیک کہتا ہوا مولوی کا انتظام کرنے لگا۔ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتی ہوئی ملائکہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ نہ جانے کون کون سے سوال اس کے ذہن میں آ رہے تھے، جنہیں وہ بار بار جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر اس سے اس کے باپ نے بیچ دیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ آدمی کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ مارے ڈر کے وہ کانپنے لگی۔ اچانک اسے اپنے دروازے کی کھڑکی پر آواز محسوس ہوئی۔ ڈرتے ہوئے اس نے پردہ ہٹایا تو سامنے داؤد کو دیکھ کر اپنی تمام تر پریشانیاں بھول کر اور خوشی کے مارے اپنی پریشانی بھول کر داؤد کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رو نہیں میری جان، میں تمہیں لینے آیا ہوں، اور آج اور ابھی ہمارا نکاح ہوگا۔ داؤد نے پورے جوش سے اپنی بات ملائکہ کو سمجھائی۔
نکاح؟ کیا واقعی ہم نکاح کریں گے؟ ملائکہ کی آنکھوں سے خوشی کے مارے آنسو نکلنے لگے، جنہیں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے سمیٹتا داؤد اسے یقین دلانے لگا۔ ہاں امیر جان، آج ہی نکاح ہوگا ہمارا، اب چلو۔ اس کا بازو پکڑتے ہوئے داؤد اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ دونوں مسجد میں پہنچے تو رحیم کے ساتھ ساتھ وہاں ایک نکاح ہوا اور کچھ گواہ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آتے ہی داؤد نے کہا، شروع کریں مولوی صاحب۔ کچھ ہی دیر میں ملائکہ داؤد بننے کی خوشی میں اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک پا رہے تھے۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری بیٹی کو گھر سے بھگانے کی؟ ملائکہ کا باپ تیش کی حالت میں داؤد کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ شور سن کر گلی میں لوگ جمع ہونے لگے۔ کتنے میں سودا کیا تھا اپنی بیٹی کا تم نے؟ داؤد جو غصے سے اپنا گریبان چھڑواتا ہوا اکرم سے مخاطب تھا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اکرم نے اپنے حق میں بولنا چاہا۔ اپنی ہی بیٹی کو بیچنے جا رہے تھے تم؟ ماڑے غصے کے داؤد کی آنکھوں میں انگارے اٹھنے لگے۔ یہ سن کر اس کے پاس کے لوگ حیرانگی سے اکرم کی طرف دیکھنے لگے۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ! اکرم نے پھر سے اپنا حق میں بولنا چاہا تو ملائکہ جو کب سے چپ کھڑی سن رہی تھی اچانک بول پڑی، ابا بتائیں سب کو کہ آپ نے میرے وجود کی عوض احمد جہانگیر سے کتنے پیسے لیے تھے، بتائیں ابا۔ بیٹی کے منہ سے سب سننے کے بعد پاس کھڑے لوگوں نے اکرم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ملائکہ اب میری بیوی ہے اور اگر آپ نے اب آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف دیکھا تو میں آنکھیں نوچ لوں گا، غصے کی حالت میں کہتا ہوا داؤد ملائکہ کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا، جبکہ اکرم جو اپنا آپ بچاتا ہوا گھر میں داخل ہونے لگا پر لوگوں کی گالیوں اور تانوں سے بچ نہ پایا۔ چٹاک! ایک زوردار تھپڑ نے اکرم کو زمین پر گرا دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ لڑکی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ احمد جہانگیر جو غصے کی حالت میں اکرم سے مخاطب تھا، میں نے نہیں بتایا تھا، اس نے خود سن لیا تھا۔ پتہ نہیں کیسے، اکرم نے اپنی بات سمجھانی چاہی۔ چٹاک! ایک اور زوردار تھپڑ نے اسے پھر سے زمین بوس کر دیا۔ اس لڑکی کو تو میں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ احمد جہانگیر کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی۔ لے جاؤ اسے اور قید کر دو، جب تک اس کی بیٹی میرے ہاتھ نہیں لگتی اسے حساب دینا ہوگا۔ احمد جہانگیر غصے سے حکم جاری کرتا ہوا اندر کی جانب چلا۔ میں نے کہا تھا نا، آج ہی تمہارا نکاح پڑھواؤں گا، دیکھ لو میری بات سچی ہوئی۔ شرارت سے آنکھ مارتا ہوا رحیم داؤد کو چڑھانے لگا۔ بکواس نہ کر! داؤد نے اپنی شرماہٹ چھپانے کی ایک ناکام کوشش کی۔ میں دعا کروں گا کہ تم اور بھابھی ایک اچھی اور خوشیوں سے بڑی زندگی گزاریں، آمین، کہتا ہوا داؤد نے رحیم کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ رات تھکان کے مارے صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ صبح اذان کی آواز نے اسے جگا دیا۔ دھیرے سے آنکھیں کھول کر وہ اذان کی آواز سن رہی تھی۔ اٹھ کر وضو کیا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوگی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اپنے خدا کا شکر ادا کرتی رہی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنے خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اللہ جی، بے شک آپ ہر کسی کی سنتے ہیں، آپ کسی کو بھی یارو مددگار نہیں چھوڑتے۔ آپ ہی تو ہیں جو میری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ جی، میں اس شخص کو نہیں جانتی پر پھر بھی اس نے میری مدد کی، بے شک وہ آپ کی طرف سے بھیجا گیا وسیلہ ہے۔ میں آپ کی اور اس کی بہت شکر گزار ہوں۔ نہ جانے کتنی دیر وہ رب کا شکر ادا کرتی رہی۔ بیڈ پر کروٹیں بدلتا وہ پوری رات بے چین رہا۔ ایک سوچ جسے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا بار بار اس کے ذہن میں آ رہی تھی، جسے وہ بار بار جھٹک رہا تھا۔ آج کا دن عشاء کے لیے بہت بڑا تھا۔ آج بہت سے کام تھے جنہیں اسے پورا کرنا تھا۔ سادہ سی لانگ اسکرٹ، اوپر پنک کلر کا سویٹر پہنے ایک عام سے حلیے میں بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ صاف رنگت نکھرا ہوا چہرہ، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، وہ اس سادہ سے حلیے میں بھی کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر سکتی تھی۔ ایک کونے سے شروع ہو کر تقریباً 4 گھنٹے کی محنت کے بعد اس نے ایک چھوٹے سے فلیٹ کو رہنے کے لائق بنا لیا تھا۔ اب ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ تھک کر وہ صوفے پر گر کی کافی دیر پڑے رہنے کے بعد اٹھ کر کچن میں جا کر دیکھنے لگی، جہاں کچھ کھانے کا سامان تھا۔ جو ہاتھ لگا اس نے وہ سب بنا ڈالا۔ آج اسے خود بھی یقین ہوا کہ وہ ایک اچھی کک نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ کر گزری ہوئی رات کے بارے میں سوچنے لگی۔ آخر کون تھا وہ؟ کیوں اس نے میری اتنی مدد کی؟ پر جو بھی تھا، عشاء کو آج سے پہلے کسی کے ساتھ بھی اتنا سیف فیل نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس شخص میں ایسا کیا تھا، مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اوفو! ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے جیسے کچھ یاد آیا۔ میں نے تو اسے تھینک یو بھی نہیں کہا۔ کتنی بدو ہوں میں! کیا سوچ رہا ہوگا وہ؟ ایک تھینک یو بھی نہیں بولا۔ اب جب بھی ملا ضرور کہوں گی، خود سے ایک عہد کرتی ہوئی وہ تھوڑی سی مطمئن ہوئی۔ وہ بالکنی میں کھڑا ہاتھ میں بلیک کافی پکڑے ہلکے ہلکے سپ لے رہا تھا۔ گہرے گھنے بال جو پیشانی پر بنا ترتیب سے گر رہے تھے، نہ سونے کی وجہ سے ہلکی سی سوجی ہوئی آنکھیں، سیدھی ناک، ہلکی ہلکی مونچھیں جو سلیقے سے بنی ہوئی تھی، جبکہ داڑھی تھوڑی بڑی ہوئی نیچے کی طرف۔ بلیک کلر کے ٹراؤزر شرٹ میں وہ بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ حسن تو اسے اپنی ماں سے ملا تھا، ویسے ہی آنکھیں، ویسی صورت، وہ بالکل اپنی ماں پر گیا تھا۔ کافی پیتے ہوئے اچانک اس کا فون بجا۔ ہیلو! ایک مضبوط آواز ہوا میں گونجی۔ ہیلو سلطان، کیسے ہو؟ یقیناً دوسری طرف ہادی بول رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، ایک مختصر سا جواب۔ وہ ہمیشہ مختصر سا جواب دینے کا عادی تھا۔ سلطان، راشد کا پتہ چل گیا ہے؟ سنتے ہی سلطان کے سانپ تن کے کہاں ہے وہ؟ سلطان نے بات کی وضاحت چاہی۔ اس کا نیا ٹھکانہ
استقلال اسٹریٹ پر ہے، وہاں چھپا ہوا ہے، ایڈریس بھیجو، آج شاید اس کا آخری دن ہے۔ تنے ہوئے حساب سے کہتا ہوا سلطان فون بند کر چکا تھا۔ کافی دیر سے وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولے اپنے ڈاکیومنٹس کو ترتیب دینے میں مصروف تھی۔ ہوا سے جھولتی ہوئی بالوں کی لٹیں پھسل کر اس کے چہرے پر گر رہی تھیں، جنہیں وہ سلیقے سے پیچھے ہٹاتی اپنے کام کرنے میں مصروف تھی۔ آج وہ اپنے ڈاکیومنٹ کو پرنٹ آؤٹ کروانے جا رہی تھی تاکہ کہیں جاب کے لیے اپلائی کر سکے۔ ظاہر ہے یہاں رہنے کے لیے اسے کوئی جاب تو کرنی ہی تھی۔ عشاء کے لیے شاید زندگی کی مشکلات شروع ہو گئی تھیں، پر اسے ہر قدم پر ہمت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرتے ہوئے وہ اپنا ریزیوم ہاتھ میں تھامے جاب کی تلاش میں نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جاب ملنا آسان نہ ہوگا، پر اب کوشش تو کرنی تھی۔ بلو جینز پر گرے کلر کی فل سکرٹ پہنے، بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیے وہ سنبھلتی ہوئی سڑک پر چل رہی تھی۔ آج نہ جانے کیوں اسے سڑک پر چلنے میں بہت ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ لوگوں کی نظروں سے بچتی ہوئی وہ نازک سی لڑکی 2 رات پہلے ہونے والی گھٹنا کو بھول نہیں پائی تھی۔ ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری جگہ جانے کے بعد جب کوئی رسپانس نہ ملا تو وہ تھک کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ کیا جاب ڈھونڈنا اتنا مشکل ہوتا ہے؟ اسے آج پہلی دفعہ لڑکوں کی کیفیت کا اندازہ ہوا تھا، پر اسے ہار نہیں مانی تھی، اس لیے ایک بار پھر سے اٹھ کر ایک امید باندھے وہ چل دی۔ اس کے سامنے ایک گروسری مال تھا، کچھ سوچ کر وہ اندر چلی گئی۔ مرحبا کہتی ہوئی وہ ایک آدمی سے مخاطب ہوئی۔ مرحبا مادام، اس نے جواب دیا، میں نے باہر نوٹس دیکھا ہے، یہاں ایک ورکر کی ضرورت ہے۔ او جی آپ ٹھیک جگہ پر آئی ہیں، چلیے میرے ساتھ، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ وہ چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ یہاں کے اونر کے سامنے بیٹھی تھی۔ مرحبا سر، وہ سنبھلتی ہوئی بول رہی تھی۔ مرحبا، سامنے بیٹھے ہوئے لمبے چوڑے شخص نے جواب دیا۔ وہ گھور گھور کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر عشاء کچھ دیر پزل ہوئی تھی اور ہمت کر کے بولی، سر وہ دراصل ابھی بات منہ میں ہی تھی کہ تو کب سے جوائن کر رہی ہیں آپ؟ وہ کہتا ہوا عشاء کو حیران کر گیا۔ وہ آنکھیں کھلے سے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں مدام، ہمیں ورکر کی ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ سلیکٹ ہو گئی ہیں۔ کیا؟ عشاء کو سمجھنا ہے کہ خوش ہو کے حیران، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میرا مطلب میں واقعی سلیکٹ ہو گئی ہوں؟ یقین نہیں آ رہا۔ تو کب سے جوائن کر رہی ہیں؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ میں پرسوں سے جوائن کر لوں گی سر۔ تھوڑی دیر بات چیت کے بعد عشاء وہاں سے باہر آ گئی۔ وہ سڑک پر کھڑے خوشی سے اچھل رہی تھی، اسے واقعی جاب مل گئی تھی۔ کوئی نہیں تھا جس سے وہ اپنی خوشی شیئر کرتی، پر اسے افسوس نہیں تھا۔ راشد جلدی یہاں سے اپنا کام ختم کرو، مجھے لگتا ہے کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ ایک ڈری ہوئی آواز سے ایک آدمی راشد کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فکر نہ کرو، کسی کو نہیں پتہ ہم یہاں ہیں، کہتا ہوا وہ ڈرگز کی پڑیوں کو ترتیب دینے لگا۔ یہ سارا مال آج کے حاج ہمارے اڈے تک پہنچانا ہے، اس لیے جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ۔ وہ سختی سے اپنے ملازموں کو کہتا ہوا ہاتھ چلانے لگا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ایک مضبوط آواز نے راشد کے ہاتھ روک دیے۔ بہت فاسٹ ہو تم لوگ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تھوڑی سی کھاتی توازہ تو کروا لو، ایک طنزیہ مگر مضبوط آواز میں کہتا ہوا سلطان اچانک اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا۔ بلیک ہوڈ اور بلیک لانگ کوٹ میں خود کو کور کیے ہوئے وہ اپنے سٹائل میں سب کو حیران کر گیا۔ راشد جو جلدی جلدی ہاتھ چلا رہا تھا، سلطان کو دیکھ کر سر سے پیر تک پسینے میں شرابور ہو گیا۔ سلطان، وہ بمشکل اپنے الفاظ نکال رہا تھا، اچانک ہوا میں ایک فائر کی آواز نے سب ملازموں کو زمین پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان، مجھے چھوڑ دو، میں تو بس حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ راشد کانپتی ہوئی آواز میں گھٹنوں پر بیٹھا التجا کر تھا، جبکہ 2 آدمی گنز لے کر اس کے سر پر کھڑے تھے۔ اس کے ذرا سے ہلنے پر پھر سے ایک چوٹ سے نیچے بٹھا دیتے۔ پچھلی دفعہ بھاگ نکلے تھے نا تم، میں نے تمہیں وارن کیا تھا، دوبارہ ہاتھ لگو گے تو جان سے جاؤ گے۔ ایک زوردار آواز نے ڈرتے ہوئے راشد کو مزید ڈرانے کا کام کیا۔ سلطان، آخری دفعہ چھوڑ دو، میں سب چھوڑ دوں گا۔ وہ پھر سے التجا کرنے لگا۔ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ خوبصورت خنجر نکلتے ہی راشد کے گلے کے بیچوں بیچ لگا اور ایک جھٹکے سے وہ زمین پر گر گیا۔ اپنی کرسی سے اٹھ کر غصے کی حالت میں سلطان نے ایک کے بعد ایک خنجر اس کے جسم میں اتارنے شروع کر دیے۔ درد کی شدت سے چلاتا ہوا وہ اپنے ہاتھ پیر مارنے لگا، پر وہ سلطان ہی کیا جو کسی ظالم پر رحم کرے۔ خون سے رنگے ہوئے ہاتھ کپڑے سے صاف کرتا ہوا وہ کھڑا ہوا۔ یہ سب کچھ جتنی جلدی ہو سکے صاف کرو، یہاں کوئی نشان نہیں چھوٹنا چاہیے۔ وہ سب کچھ صاف کرنے کا حکم دے کر وہاں سے چلا گیا۔ احمد جہانگیر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ہاتھ میں سگار سلگائے ہلکے ہلکے کش لے رہا تھا، جبکہ اندر داخل ہوتے فرقان کی آنکھوں میں ندامت اور ڈر تھا۔ جناب، ایک سست سی آواز سے فرقان نے اپنی بات بتانے کی کوشش کی۔ مال ہمارے گودام میں پہنچ گیا؟ احمد جہانگیر نے بلند آواز میں پوچھا۔ وہ دراصل، بولتے ہوئے فرقان کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ دراصل جناب،
سلطان نے راشد اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور سارا گودام جلا دیا۔ فرقان نے ابھی اپنی بات مکمل کی ہی تھی کہ اسے ایک بھاری ہاتھ اپنے گردن پر محسوس ہوا۔ تم ایک گودام کی حفاظت نہیں کر سکے؟ احمد جنگی غصے اور طیش کے عالم میں دہاڑ رہا تھا اور فرقان کے گلے میں اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتا ہوا غصے میں اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا سگار دور پھینک چکا تھا۔ وہ جناب فرقان بمشکل بول پا رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے دور پھینکتا ہوا احمد جنگی زور زور سے دیوار پر مکوں کی برسات کرنے لگا۔ زمین پر پڑا ہوا فرقان جو اپنے حواس درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ خبر سننے کے بعد احمد جنگی اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ کافی دیر تک غصہ دیوار پر نکالنے کے بعد وہ غصے سے دہاڑا تھا۔ سلطان کی کوئی کمزوری تلاش کرو، بلند آواز میں کہتا ہوا وہ پھر صوفے پر گر گیا۔ مجھے وہ ہر قیمت پر چاہیے، ہر قیمت پر۔ مجھے اسے اس رات ہی مار دینا چاہیے تھا، اسے چھوڑ کر میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا جبکہ پاس کھڑے فرقان کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ سلطان ایک زخمی بھیڑیا ہے جو اپنی کمزوری کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا، جو اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی ہر کمزوری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ فرقان اپنی سوچوں میں گرا کھڑا تھا جب احمد جہانگیر نے اسے سلطان کی کوئی بھی کمزوری تلاش کرنے کا حکم دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، پر جی جناب کہتا ہوا اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل آیا۔ آج اس کی جاب کا پہلا دن تھا۔ وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا نروس بھی تھی۔ وہاں سب کیسے ہوں گے؟ کیا کوئی اس کا دوست بنے گا؟ کیا وہ کسی سے بات کر پائے گی؟ ایسے بہت سے سوال دل میں لیے وہ تیار ہو رہی تھی۔ بلیک جینز پر وائٹ شرٹ اور بلیک ٹائی لگائے، لمبے بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیے ہوئے، بنا میک اپ کے نکھرا ہوا چہرہ لیے وہ ہمیشہ کی طرح بہت حسین لگ رہی تھی۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں اس کی خوبصورتی کا سب سے بڑا حصہ تھیں۔ وہ گھڑی کو اپنی کلائی پر باندھتی ہوئی اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے ایک بھرپور سانس لیتی باہر کی جانب جانے لگی۔ گروسری مال اس کے فلیٹ سے کچھ ہی فاصلے کی دوری پر تھا جہاں وہ چلتے ہوئے 5 منٹ میں پہنچ سکتی تھی۔ سڑک پر چلتے ہوئے اسے بہت سارے خیالوں نے گھیر رکھا تھا اور ارد گرد نظریں اٹھاتی ہوئے بے یقینی سے چل رہی تھی۔ استقلال اسٹریٹ پر آج معمول سے زیادہ بھیڑ تھی، شاید کسی برانڈ پر سیل لگی ہوئی تھی جس کا لوگ بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ایک دوسرے سے آگے آگے چلتے ہوئے لوگ کسی مچھلی منڈی کا سامان بنا رہے تھے۔ ایک جھجری لے کر وہ آگے بڑھتی ہوئی ایک بڑا سا شیشے کا دروازہ کھولتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ایک بہت بڑا گروسری مال جہاں پر بہت سے لوگ خرید و فروخت کے لیے آتے تھے۔ وہ راہداری سے آگے بڑھتے ہوئے مینیجر کے آفس کی طرف بڑھنے لگے۔ جوں ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک منٹ کے لیے تو حیران رہ گئی۔ اسی کے جیسے ڈریس پہنے کچھ ورکرز اپنے ہاتھ میں پھولوں کے بوکے پکڑے ہوئے تالیوں سے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ ایک ایک کر کے سب عشاء کے ہاتھ میں پھولوں والے بوکے پکڑانے لگے اور وہ ایک ایک کر کے پکڑتی ہوئی سنبھلتی حیرانگی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا استقبال کہیں پر ایسا بھی ہوگا۔ مسٹر وحید جو یہاں کے اونر تھے آگے بڑھ کر عشاء کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا جسے کچھ سوچتے ہوئے عشاء نے ملا لیا۔ ویلکم مدام، ویلکم ٹو آور پلیس، وہ ترکی میں کہتا ہوا اسے استقبال کرنے لگا۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ عشاء نے خوش دلی سے سب کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دیر میں سب وہاں سے چلے گئے جبکہ ایک 30 سے 35 سال کے درمیان کی لڑکی وہاں کھڑی رہی۔ مس عشاء، ان سے ملو، یہ مس حالہ ہیں، یہ یہاں کی ہیڈ آف سٹاف ہیں۔ مسٹر وحید اسے اب سمجھانے لگا، یہ تمہیں سب سمجھا دیں گے، ان سے تم کسی بھی قسم کی ڈیٹیل لے سکتی ہو۔ عشاء سب باتوں اس بات میں سر ہلا کر جواب دے رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ دونوں مس حالہ کے آفس میں تھیں جو عشاء کو اس کا کام سمجھانے میں لگی تھی۔ یہ دیکھو، وہ کمپیوٹر کی سکرین پر اسے کچھ دکھانے کے ساتھ ساتھ سمجھا رہی تھی۔ بہت ساری لسٹیں دیکھنے کے بعد عشاء کو کچھ سمجھ نہ آیا تو بے یقینی سے وہ حالہ کی طرف دیکھنے لگی اور حالہ مسکراتے ہوئے اسے سمجھانے لگی، یہاں ہر ویک نیا گروسری پیکیج آتا ہے اور سب کچھ اس کی لسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے۔ سارا سامان اپنی نگرانی میں تمہیں چیک کر کے اپنی اپنی جگہ پر رکھوانا ہوگا۔ جو جو چیز مسنگ ہے اس کی رپورٹ تمہیں مجھے دینی ہوگی اور جو چیز خراب یا ان فریش ہو اسے الگ کرنا ہوگا۔ تمہیں ہر ویک لسٹ کے مطابق اپنی نگرانی میں چیک کرنا ہوگا۔ اب حالہ اسے سب کچھ ڈیٹیل میں سمجھانے لگی جسے سمجھتے ہوئے عشاء اپنا سر اس بات میں ہلا رہی تھی۔ کچھ تو اب عشاء کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اسے کرنا کیا ہے، لیکن حالہ اسے تسلی دیتی ہوئی سمجھا رہی تھی کہ آج تمہارا پہلا دن ہے اور پہلے دن ایسا ہی ہوتا ہے، پریشان مت ہونا، اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے بلا جھجک پوچھ سکتی ہو۔ حالہ ایک بہت ہیلپنگ لڑکی تھی جو یہاں پر پچھلے 2 سالوں سے کام کر رہی تھی۔ اپنے کام کی وجہ سے وہ بس 2 سالوں میں ہی یہاں سٹاف کی ہیڈ بن گئی تھی۔ عشاء اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیب پر آج کے سامان کی لسٹ کو غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ آج نیا پیک آنے والا تھا جسے سنبھالنے کی ذمہ داری اب اس کی تھی۔ وہ تھوڑی سی نروس ہوتی ہوئی اپنے کام کو دھیان سے کر رہی تھی۔
تاکہ کسی کو بھی اس کی طرف سے شکایات نہ ملے۔ حالہ بھی پہلا دن ہونے کی وجہ سے اس کی مدد کر رہی تھی، وہ اس کو ہر چیز کو چیک کرنے میں مدد کر رہی تھی، ہر چھوٹی چھوٹی بات سمجھا رہی تھی۔ اس طرح سے مدد کرتی ہوئی حالہ اسے بہت اچھی لگی تھی۔ صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ایک لمبے اور مصروف دن کے بعد اپنا کام مکمل کر کے جب وہ حالہ کے آفس میں آئی تو حالہ کے ساتھ مسٹر وحید کو دیکھ کر دروازہ ادب سے نوک کرتی ہوئی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ آؤ مس عائشہ، مسٹر وحید نے مسکراتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ مس حالہ بتا رہی تھی کہ تم نے آج اپنا کام بہت محنت اور لگن سے کیا ہے، مسٹر وحید نے تعریف کرتے ہوئے عائشہ کی طرف اوپر سے لے کر نیچے تک ایک بھرپور نظر گھمائی۔ تھینک یو سر، پر مس حالہ نے بہت مدد کی، اگر وہ نہ ہوتی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ عائشہ نے تھوڑا پزل ہو کر جواب دیا۔ آئی ایم امپریس، پہلے ہی دن تم نے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ مسٹر وحید نے پھر سے تعریف کی جسے اس نے مسکراتے ہوئے قبول کیا۔ ڈیوٹی سے 5 بجے آف ہونے کے بعد سب کو مس حالہ کے آفس میں رپورٹ کرنی ہوتی ہے، مسٹر وحید نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، کہتی ہوئے ایک رجسٹر پر اپنا سائن کرنے لگی۔ پہلا دن آج اسے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو وہ بہت خوش تھی، پر ایسا کوئی نہیں تھا جس سے وہ اپنی خوشی شیئر کر سکے۔ مال سے باہر کھڑی وہ سوچ رہی تھی، یہ سوچتی ہوئی وہ سڑک کے کنارے پر لگے ہوئے ڈبل بینچ پر بیٹھ گئی۔ بینچ کا ایک منہ سڑک کی طرف جبکہ دوسرا منہ سڑک کے دوسری طرف تھا۔ شام کے وقت سڑکوں پر بہت چہل پہل تھی، کچھ لوگ اپنے کاموں سے گھر کی طرف جبکہ کچھ لوگ اپنے کام پر اب جا رہے تھے۔ سڑک کے کنارے پر لگے ہوئے اونچے بلب اب باری باری جلنے لگے تھے، جن کی روشنی شام کے وقت اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ اسی ایک بلب کے نیچے لگے بینچ پر وہ اپنے دونوں ہاتھ آپس میں باندھے بہت سی سوچوں میں الجھ رہی تھی۔ گہرے بھولے بال جو کہ بار بار ہوا سے پھسل کر چہرے پر گر رہے تھے، جنہیں وہ بار بار اپنی نازک ہاتھوں سے پیچھے کرتی ہاتھ پھر سے باندھ لیتی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے والی بینچ پر کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا۔ گردن گھما کر دیکھنے پر اس کی خوبصورت آنکھوں میں اچانک سے ایک چمک ابھری۔ بلیک لانگ کوٹ اور بلیک ہوڈ میں خود کو کور کیے وہ اپنے مخصوص سٹائل میں ہاتھ میں اخبار پکڑے بڑے آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ ایک پل کے لیے عائشہ کی دھڑکنیں جیسے ساکت ہو گئیں۔ وہ ایسے اچانک وہاں، کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، یا پھر یہ بس ایک اتفاق تھا؟ ایسے بہت سے سوال عائشہ کے ذہن میں ابھر رہے تھے، پر اپنے سب سوالوں کو جھٹک کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر پیچھے والی بینچ پر اسے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ مرحبا، پہل عائشہ نے کی۔ مرحبا، ایک مضبوط لیکن سرد آواز میں جواب مل گیا۔ وہ میں عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ وہ تھوڑا جھجک کر بول رہی تھی جبکہ ساتھ بیٹھا شخص بنا نوٹ کیے اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ پھر سے ہمت جمع کر کے آخر وہ بول پڑی۔ وہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، عائشہ اب پرزور آواز میں کہنے لگی۔ ایک مختصر جواب، بنا اخبار سائڈ پر کیے ایک مختصر جواب ملا۔ وہ مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا، عائشہ نے شکریانہ انداز میں کہا۔ کس لیے؟ پھر سے ایک مختصر جواب ملا۔ تم نے میری اتنی مدد کی، میری جان بچائی۔ اب وہ اپنی بات پر آ چکی تھی جسے وہ کافی دنوں سے کہنا چاہتی تھی۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ لب کاٹتی ہوئی وہ اپنی بات مکمل کر چکی تھی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، پر آج اس کے الفاظ جیسے کہیں کھو گئے تھے اور بس اتنا ہی بول پائی۔ چہرے سے اخبار ہٹا کر اب وہ عائشہ کے چہرے کی طرف یکٹک دیکھ رہا تھا، اپنے ہاتھوں کو دباتی ہوئی، لب کاٹتی ہوئی معصوم اور نازک سی لڑکی اسے نہ جانے کیوں یہ پوچھنے پر مجبور کر گئی، تم ٹھیک ہو؟ ایک مضبوط آواز نے عائشہ کی پریشانی اور جھجک کو 1 منٹ میں دور کیا۔ آج پہلی دفعہ کوئی اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ یہ سوال آج سے پہلے کسی نے اس سے نہیں پوچھا تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنی مشکلات کا سامنا کیا، وہ کتنے مشکل دور سے گزری۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اس رات وہ کتنا ڈر گئی تھی۔ اس رات اسے پہلی دفعہ لگا کہ وہ ایک بھیڑیوں سے بڑے ہوئے جنگل میں تنہا ہے، جہاں کوئی نہیں جو اس کی مدد کر سکے۔ وہ سب بتانا چاہتی تھی پر بتا نہیں پائی۔ اپنی خوبصورت آنکھوں میں آنے والی نمی کو چھپانے کی وہ ایک ناکام کوشش کرنے لگی، جسے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے ایک پل میں اپنے اندر اتار لیا۔ میں ٹھیک ہوں، دھیرے سے کہتی ہوئے ایک پل کے لیے بھول گئی تھی کہ وہ کسی اجنبی کے سامنے بیٹھی ہے۔ اگر تمہیں وہاں کوئی پرابلم ہو تو مجھے کہہ سکتی ہو، ایک سرد آواز میں کہتا ہوا وہ پھر سے اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ تمہارا بہت شکریہ، شکریانہ انداز میں کہتی ہوئی اب وہ پوری طرح اس سے مخاطب تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے جاب مل گئی ہے؟ ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسے اپنی خوشی بتانے لگی۔ گڈ، پھر سے ایک مختصر جواب ملا۔ آج میری جاب کا پہلا دن تھا اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی کوئی جاب نہیں کی تو مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی، پر اب سب سمجھ آنے لگا ہے۔ وہ بنا رکے کسی روبوٹ کی طرح اسے سب کچھ بتانے لگی، جیسے وہ بس انتظار کر رہی تھی کسی کو بتانے کا۔ تمہیں پتہ ہے میری ورکنگ پلیس گھر کے قریب ہی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنی ساری بات اسے بتا رہی تھی۔ گڈ، پھر سے ایک مختصر سا جواب سننے کو ملا۔ اتنے سے عرصے میں عائشہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص بہت مختصر سا جواب دینے کا عادی ہے، شاید زیادہ بولنا اسے پسند نہیں۔ میں کچھ دنوں میں کہیں رہنے کا انتظام کر لوں گی، پھر تمہارا وہ فلیٹ خالی کر دوں گی۔ اب کی جانے والی بات پر سنیں۔ سلطان نے ایک آنکھ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی ضرورت نہیں، تم یہاں رہ سکتی ہو۔
اب کے جواب تھوڑا لمبا تھا، پر یہ تمہیں چاہیے ہوگا، میرا مطلب یہ تو تمہارا ہے نا؟ عشا اب اس کے احسان پر شرمندہ ہونے لگی۔ نہیں، تم یہاں رہ سکتی ہو، تم یہاں سیف ہو۔ اب دیے جانے والے جواب نے عشا کو ایک پل کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کیا واقعی وہ یہاں سیف ہے؟ ہاں، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ اکیلی کہیں اور سیف کیسے ہو سکتی تھی؟ اچانک اسے اس رات والا سین یاد آ گیا جس پر عشا نے ایک جھرجھری لی اور شکریانہ انداز میں سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی جانب دیکھنے لگی۔ تم یہاں سیف ہو، یہ کہتا ہوا وہ اخبار فولڈ کرتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ دور تک وہ بیٹھی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک وہ بھیڑ میں کہیں غائب ہو گیا۔ ہاں، وہ ایسا ہی تھا، ایک پل میں غائب ہو جانے والا اور ایک پل میں سامنے آ جانے والا۔ وہ کافی دیر بے یقینی سے بینچ پر اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے وہ شخص اس سے مخاطب تھا، پر اب وہ اس سے ڈر نہیں رہی تھی بلکہ اس سے بات کر کے وہ خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ شام دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی اپنے فلیٹ تک پہنچی۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ آرام سے صوفے پر گر گئی اور آنکھیں موند گئی۔ کتنی دیر وہ آج پورے دن میں ہونے والی ہر ایک ایکٹیویٹی کو یاد کرتی رہی۔ جب بھوک نے اپنا زور پکڑا تو اٹھ کر کچن میں آئی۔ کھانے کے نام پر اسے بس چند چیزیں ہی بنانی آتی تھیں جو اس نے آرفن ہوم میں مشکل سے سیکھی تھی۔ تب وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ کیا کبھی اسے خود بھی کوکنگ کرنی پڑے گی، پر اب ٹائم آ گیا تھا جب اسے خود ہی اپنے لیے سب بنانا تھا۔ کھانا بناتے ہوئے کئی دفعہ اس کا ہاتھ جلا، جسے سہتی ہوئی آنکھوں میں آنے والی نمی کو اپنے اندر اتارتی ہوئی وہ بہت کچھ سہ گئی۔ اچانک وہ خود کو بچی سے اب بڑا سمجھنے لگی تھی۔ وہ آرفن کیئر میں رہنے والی چھوٹی سی بچی اتنی جلدی بڑی ہو جائے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، پر اب نہ ختم ہونے والا سفر شروع ہو چکا تھا جسے اب اسے ہر حال میں طے کرنا تھا۔ کھانا بناتے ہوئے اچانک گرم تیل اس کے ہاتھ پر پڑا، منہ سے ایک آہ نکلی جسے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کبھی کبھی وہ خود کو دنیا کی سب سے بد نصیب لڑکی سمجھتی تھی جسے پیدا کرتے ہی پھینک دیا گیا، جس کی خبر لینے والا شاید اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا، چاہے وہ بد ذائقہ تھا، اب اسے کھانا ہی تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں بیڈ پر نیم دراز ہو کر اپنے ذہن میں آنے والی سوچوں سے الجھنے لگی۔ بہت دیر تک سوچتی رہی، اب آگے کیا ہوگا، کیسے رہوں گی میں اکیلے، کیا کروں گی؟ ایک اکیلی لڑکی کبھی محفوظ نہیں ہوتی، یہ تو وہ اسی رات جان گئی تھی جب وہ تنہا رات کے اندھیرے میں کچھ انسانی بھیڑیوں کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ اگر اس رات وہ شخص نہ ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ یہ سوچ کر ہی اس کے سارے وجود پر ایک لرز طاری ہو جاتا تھا۔ بظاہر وہ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی رکھتی تھی، پر اندر سے وہ کتنی کمزور تھی یہ تو بس وہ ہی جانتی تھی۔ اگر اس رات وہ انسان اس کی جان نہ بچاتا تو شاید آج۔ یہ سوچتے ہی عشا کے ذہن میں اچانک ایک بات آئی، میں نے تو اس کا نام ہی نہیں پوچھا۔ اوہ، کتنی پاگل ہوں میں، کم از کم نام تو پوچھ سکتی تھی۔ ایک چپت اپنے سر پر لگتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، چلو جب دوبارہ ملے گا تو ضرور پوچھ لوں گی، پر پتہ نہیں کب ملے گا۔ اچانک آتا ہے اور اچانک ہی غائب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کون ہے اور میری مدد کیوں کر رہا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی، اسے بھی پتہ نہیں چلا۔ فرقان، میں نے تم سے جو کہا تھا وہ کیا؟ جی جناب، احمد جہانگیر کے سوال کرنے پر فرقان نے اپنے منصوبے کے بارے میں سے آگاہ کیا۔ جناب، جیسا آپ نے کہا تھا، سلطان کے پیچھے اپنے آدمیوں کو لگا دیا ہے، وہ بنا کسی کو خبر ہوئے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں ہر قدم بہت سنبھال کے رکھنا ہوگا۔ سلطان باز جیسی نظر رکھتا ہے، اس سے بچنا ناممکن ہے، پر پھر بھی اپنے آدمیوں سے کہو بہت احتیاط کریں۔ احمد جہانگیر تاکید کر رہا تھا۔ بس کوئی ایک کمزوری ہاتھ لگ جائے تمہاری، بس ایک سلطان، بس ایک، تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہارے ساتھ کیا کروں گا میں۔ احمد جہانگیر ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ خود سے مخاطب تھا۔ آج کا دن بہت سہانا ہونے کے ساتھ بہت ابر آلود بھی تھا۔ آسمان پر پھیلے بادل بارش کے ہونے کا امکان بتا رہے تھے۔ ہر طرف تازہ ہوا سے پھول اور پرندے اپنے پورے جوش سے چہچہا رہے تھے۔ وہ ریلنگ کے قریب ایک ہاتھ میں بلیک کافی تھامے ایک ہاتھ میں موبائل کی سکرین پر کوئی نمبر ملانے میں لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رحیم شاہ کی پرجوش آواز گونجی، اوہ میرے شیر، کیسے ہو؟ کافی دن ہو گئے یہاں چکر نہیں لگایا۔ رحیم شاہ اس کے کافی دنوں سے نہ آنے پر سوال کر رہا تھا۔ جی آغا جان، یہاں کام ختم ہوتے ہی میں ضرور آؤں گا۔ کیا مطلب ابھی کام نہیں ختم ہوا؟ نہیں آغا جان، مجھے ابھی کچھ دن یہیں پر رہ کر دیکھنا ہوگا۔ کہتے ہوئے ایک دم ہی اسے اس نازک سی لڑکی کا خیال آیا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے جاب مل گئی، آج میرا پہلا دن تھا۔ اچانک اس کی باتیں سلطان کے ذہن میں آنے لگی۔ شاید وہ یہاں بس اسے دیکھنے کے لیے رکا تھا، اگر وہ چلا جاتا تو، پر نہیں، وہ اس کے لیے کیوں رکے گا؟ آخر وہ اس کی کیا لگتی تھی؟ نہیں، وہ تو بس اپنے کام کے لیے رکا تھا۔ اپنے ذہن میں آنے والی ان باتوں کو وہ بار بار جھٹک رہا تھا۔ وہ یہ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ ہیلو، اپنی سوچوں میں کھو کر اسے پتہ ہی نہیں چلا کب رحیم شاہ نے اسے کچھ کہا، اور ان کی بات کا جواب نہ دینے پر وہ بار بار ہیلو ہیلو کر رہے تھے۔ اچانک جیسے وہ حال میں آیا، جی آغا جان،
یہاں کام ختم ہوتے ہی میں واپس آ جاؤں گا، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ جس سوچ کو وہ غلطی سے بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا، وہ سوچ بار بار اس کے ذہن میں آ رہی تھی، پر بار بار جھٹکنے میں وہ کامیاب ہو گیا اور اپنی کافی انجوائے کرنے لگا۔ سلطان ایک بہت مضبوط پرسنالٹی کا مالک تھا۔ وہ ایسی چھوٹی سوچوں کو اپنے دماغ پر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسی سوچ اور ایسے جذبوں کی اس کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، بس ایک کمزوری ہے، اور سلطان اپنی کمزوری کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتا ہے۔ وہ اپنے خوابوں میں مست سوئی ہوئی تھی، جیسے اسے دنیا اور یہاں کے کاموں سے کوئی غرض نہ تھی۔ بے فکری سے سوتی ہوئی وہ یہ بھول گئی تھی کہ اسے اب کام پر بھی جانا ہے۔ الارم کلوک نے جب شور مچایا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور ایک نظر ٹائم پر ڈالتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ تیار ہونے سے لے کر ناشتے کرنے تک اسے بس 15 منٹ ہی لگے تھے، اور جب اس نے جان لیا تھا کہ جلدی تیار ہونے میں وہ ماہر ہے، بالوں کو پونی ٹیل میں قید کرتی وہ اپنا سیل فون اٹھاتی جلدی جلدی باہر نکل گئی۔ آج دوسرا دن تھا، وہ لیٹ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے جلدی جلدی تیز قدم اٹھاتی ہوئی چلنے لگی۔ آج موسم کافی خراب تھا، کچھ ہی دیر میں بارش ہونے کا امکان تھا۔ سب لوگ سڑک پر جلدی جلدی چلنے میں مصروف تھے۔ تقریباً بھاگتے ہوئے آنے کی وجہ سے اب اس سے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ مول کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے حواس سنبھالتی ہوئی وہ اندر داخل ہوئی۔ "اوہ مس عائشہ، ویلکم۔" مسٹر وحید نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ ایک مکمل سوٹ پہنے وہ ادھیڑ عمر کا شخص اپنی عمر سے کافی چھوٹا لگتا تھا۔ یہ شخص سب کا ایسے ہی ویلکم کرتا ہے کیا؟ سوچتی ہوئی وہ آگے بڑھی۔ "بالکل ٹھیک ٹائم پر آئی ہو، دیکھو آج مس حالہ نے آنے میں دیر کر دی۔" مسکراتا ہوا وہ اب عائشہ سے مخاطب تھا۔ "جی سر، وہ دراصل مجھے لگا میں لیٹ ہو جاؤں گی۔" شکر کرتی ہوئی وہ جواب دینے لگی۔ اتنے میں مس حالہ بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ "سوری سر، میں آج لیٹ ہو گئی۔ وہ دراصل آج موسم کی وجہ سے ٹریفک میں پھنس گئی تھی۔" حالہ نے اپنے لیٹ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے ایک بھرپور نظر عائشہ پر ڈالی، جو دھلے ہوئے صاف چہرے اور پونی ٹیل میں ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ "سج سنور کر تو یہ لڑکی قیامت لگے گی۔" دل ہی دل میں حالہ نے عائشہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ معمول کے مطابق اپنے کام میں مصروف تھی، ہر رینک پر رکھی ہوئی چیزیں دیکھتی ہوئی وہ ایک بک پر کچھ نوٹ کر رہی تھی۔ کم وقت میں ہی وہ اپنے کام کو اچھے سے سمجھ گئی تھی اور اچھے سے کر رہی تھی۔ ایک خوبصورت ترکش ڈیزائن میں سجے ہوئے ہال میں جہاں کی ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، پرسکون ماحول میں بھی اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ کیوں، یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا، پر کچھ تو ایسا تھا جسے وہ محسوس کر رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ وہ شیلف پر رکھی ہوئی تازہ سبزیوں کو ایک ایک کر کے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ٹھیک تھیں اور کچھ خراب، اور وہ انہیں الگ کرنے میں لگی تھی، جبکہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا بلیک لانگ کوٹ میں وہ اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ اسے اپنا ہر کام کرتے ہوئے بہت غور غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی جھکتی سامنے پڑی ہوئی چیزوں کو اٹھاتی اور کبھی واپس رکھتی، کبھی اپنی بک میں کچھ نوٹ کرتی اور کبھی پھسل کر سامنے آ جانے والے اپنے بالوں کی لٹوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتی۔ وہ اسے ہر کام کرتے ہوئے بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے عائشہ کو اچانک خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاب ہوا۔ یہاں وہاں نظر گھمانے پر اسے کوئی نظر نہ آیا تو وہ سر جھٹکتے ہوئے پھر سے کام میں لگ گئی، جبکہ ایک رینک کے پیچھے چھپا ہوا وہ شاید بچ گیا تھا۔ وہ جہاں جہاں بھی جاتی سلطان کی نظریں اس پر جمی رہتیں۔ وہ جیسے اسے یوں کام میں مصروف دیکھ کر کچھ مطمئن ہوا تھا۔ ایک پورے مصروف اور لمبے دن کے بعد جب اپنا کام ختم کر کے وہ مس حالہ کے آفس میں رپورٹ کرنے آئی تو مسٹر وحید کو وہاں دیکھ کر ایک منٹ کے لیے رکی، پھر ڈور نوک کر کے اندر داخل ہو گئی۔ "مرحبا مس عائشہ۔" مسٹر وحید کے کہنے پر جواب میں عائشہ نے بھی جواب دیا اور آگے بڑھ کر سائن کرنے لگی۔ سائن کرتے وہ دونوں سے اجازت طلب کر کے وہ باہر کی جانب چل دی۔ مسٹر وحید اور مس حالہ شاید کافی قریب ہیں، اس لیے ہی جب دیکھو ساتھ ہی ہوتے ہیں، خود سے ہی کہتی ہوئی وہ سیدھا گھر کی جانب چلنے لگی۔ آج بہت کام ہونے کی وجہ سے وہ بہت تھک گئی تھی، جسم کا پرزا پرزا درد ہو رہا تھا اور ایک کام کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی، پر کھانا بھی تو بنانا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ ایک دم سے چڑ سی گئی۔ "اف، یہ کوکنگ۔" اسے چڑ کر کہا۔ "اگر میں امیر ہوتی تو مجھے کھانا بنانا نہ پڑتا، میں آرڈر کر لیتی یا پھر کوئی ملازمہ رکھ لیتی، پر کوکنگ ہرگز نہ کرتی۔" غصے میں کہتی ہوئی وہ تھکے ہوئے قدموں سے چل رہی تھی۔ چلتے چلتے گھر میں داخل ہوئی تو کچھ فاصلے پر چلتے ہوئے شخص کو جیسے ایک اطمینان ہوا، اب وہ سیف ہے۔ اپنے قدم واپس موڑ کر کہتا ہوا وہ بھیڑ میں کہیں غائب ہو گیا۔ جاری ہے۔